السلام علیکم۔ وائڈ ویژن کی سیریز پاکستان فارن پالیسی کی 4th ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نان الائنمنٹ پالیسی اور ری تھنکنگ۔ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا 3rd فیز ہے جو 1962 سے لے کر 1971 تک کا فیز ہے۔ اس فیز میں پاکستان نے نان الائنمنٹ ود ویسٹ پالیسی کے بالکل برعکس پالیسی اپنائی اور اس میں پاکستان نے چائنا اور USSR کے ساتھ تعلقات جو ہے ڈیولپ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ممالک کے ساتھ بھی تعلقات اپنائے رکھے۔ اب وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پاکستان نے نان الائنمنٹ اور ری تھنکنگ کی پالیسی اپنائی؟ تو 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی وجہ US نے پاکستان میں پشاور کے قریب بڈبیر کے مقام پر جو خفیہ اڈے بنائے تھے، وہاں سے ایک طیارہ U-2 اڑ کر USSR کی جاسوسی کرتا تھا۔ تو USSR نے وہ طیارہ نہ صرف گرا دیا بلکہ پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی اور کہا کہ پاکستان یہ اڈا ختم کرے۔ تو پاکستان جو کہ اس دھمکی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا اور پاکستان کو لگا اگر USSR نے پاکستان پر اٹیک کر دیا تو پاکستان مشکل میں پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے US کا اڈا یہاں سے ختم کرنا پڑا۔ دوسرے نمبر پر ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی تیاری ہے۔ ان تیاروں کی ان میزائلز کی آمد کی وجہ سے پاکستان کی وہ علاقائی اہمیت جو کہ US کی نظر میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر جو اس کے علاوہ اہم وجہ بنی وہ سائنو انڈین وار تھی جو کہ 1962 میں ہوئی اور اس وار میں تمام ویسٹ نے انڈیا کی کھل کر حمایت کی۔ حالانکہ ویسٹ جو ہے پاکستان کا الائے تھا اور ویسٹ کی انڈیا پہ اتنی مہربانی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے بھلی نہ لگی اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے فارن پالیسی میکرز نے جو ہے ری تھنک کرنا شروع کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایرا ہے ری تھنکنگ کا، یہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیلف ڈیپینڈنسی کا ایرا ہے جس میں پاکستان نے جو ہے اپنی فارن پالیسی میں جو ہے خود انحصاری کے ایک دور کا آغاز کیا، جس میں پاکستان نے نہ صرف چین اور USSR کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کیے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی کیے ہوئے معاہدے جو ہے قائم رکھے اور خود کو نیوٹرل رکھنے کے لیے فردر کوئی ایگریمنٹس ورلڈ پاور کا اس میں شامل نہ ہوا۔ جیسا کہ USSR نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ کیا، پاکستان اس کا حصہ نہیں بنا۔ اس وقت کا اگر ہم عالمی منظرنامہ دیکھیں تو دنیا 3rd ورلڈ وار کے خوف میں مبتلا تھی کیونکہ 1963 میں کیوبن میزائل کرائسس ہوا جس میں دنیا 3rd ورلڈ وار کے قریب تھی، لیکن بہترین ڈائیلاگز اور ہارڈ لائن کے جو ہے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے دنیا 3rd ورلڈ وار سے بچی۔ پھر عالمی منظرنامے میں اگر دیکھیں عرب اسرائیل وار 1965 میں وہ ہوئی، وہ بہت اہم ہے۔ علاقائی منظرنامے میں چائنا اور انڈیا کی وار جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے USSR کے ساتھ تعلقات۔ U-2 پلان کی وجہ سے جو ہے پاکستان اور USSR کے جو تعلقات خراب ہوئے، پاکستان کے جو ہے ڈپلومیٹس نے ان کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی اور پہلا پاکستان اور USSR کا جو انٹریکشن 1961 میں ہوا جس میں USSR نے پاکستان میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی۔ پھر اس کے بعد صدر ایوب خان اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے
1965 میں جنوری اور اپریل میں کنزیکٹیو 2 وزٹ یو ایس ایس آر کے کیے اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تجارتی معاہدے اور دفاعی معاہدوں پر جو ہے دستخط کیے۔ اس کے ساتھ 1965 میں بھی ایوب خان نے یو ایس ایس آر کا وزٹ کیا۔ پھر اس کے بعد یو ایس ایس آر نے پاکستان کے تیسرا 5 سالہ منصوبے میں 30 منصوبے جو ہیں وہ یو ایس ایس آر نے ان کو اکنامک اور ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر کے جو ہے ان کو کامیاب کروایا۔ پھر یو ایس ایس آر کا سوویت یونین کا پرائم منسٹر الیگزی کوسیگین نے پاکستان میں 1968 اور 1969 میں وزٹس کیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاک بھارت جنگ میں یو ایس ایس آر کا کردار کیا رہا، آپ یاد رکھ لیں کہ یو ایس ایس آر انڈیا کا بہترین الائی تھا، لیکن پاکستان کی بہترین فورن پالیسی کی وجہ سے 1965 کی وار میں یو ایس ایس آر نیوٹرل رہا اور یو ایس ایس آر نے دونوں ممالک میں سیز فائر میں بھی اہم کردار ادا کیا اور تاشکنت ڈیکلیریشن 1966 میں یہ رشیا کے شہر میں ہی سائن ہوا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے رہے۔ یہ دور جو ہے ری تھنکنگ کا دور، یہ اصل میں پاکستان اور چائنا کے جو ہے بہترین تعلقات کے آغاز میں بہت اہم ہے۔ اس نے وہ بنیاد فراہم کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات آج تک خوشگوار ہیں۔ اس کی بڑی وجہ 1962 کی سائنو انڈین وار ہے، جس میں پاکستان نے چین کی مکمل طور پر حمایت کی۔ اور پھر اس کے بعد 1963 میں پاکستان اور چائنا میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوئے۔ انہی ایگریمنٹس میں ایف ٹی ایف فری ٹریڈ ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے، اور اس کے علاوہ 1963 میں ہی پاکستان اور چائنا میں سرحدی حد بندی ہوئی، یعنی کہ دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ پھر 1964 میں جو ہے پی آئی اے نے چین اور سوویت یونین میں اپنی پہلا جو ہے ہوائی آپریشن کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا پرمیئر چو این لائی نے جو ہے فروری 1964 میں جو ہے پاکستان میں وزٹ کیا، اور ایوب خان نے مارچ 1965 میں جو ہے چائنا کا وزٹ کیا۔ پھر 1965 کی وار میں چائنا نے پاکستان کی انڈیا کے خلاف کھل کر بھرپور حمایت کی۔ 1965 میں امریکہ نے پاکستان پر آرم ایمبارگو امپوز کر دیا، جس کی وجہ سے چائنا نے 1966 سے پاکستان کو آرم سپلائی کرنا شروع کیا۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس دور میں کیسے رہے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس دور میں انتہائی زیادہ کشیدہ رہے اور ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ اس کا آغاز 1962 سائنو انڈین وار سے ہوا، جس میں امریکہ نے انڈیا کا کھل کر ساتھ دیا۔ تو پاکستان نے اس امریکن سپورٹ کو انڈین حق میں انتہائی زیادہ اپنے لیے مضر قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے یو ایس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہونا شروع ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا چائنا اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات امریکہ کو ایک آنکھ نہ بھائے، اور امریکہ نے پاکستان کی کھل کر مخالفت کی۔ 1964 میں پی آئی اے کی پرواز کو امریکہ نے آزاد دنیا کی یکجہتی کے خلاف قرار دیا۔ پھر امریکہ نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ نہ دیا، بلکہ پاکستان کے خلاف رہا اور پاکستان پہ آرم ایمبارگو امپوز کر دیا۔ اسی طرح 1965 ہی میں جو ہے اپریل میں جو ہے ایوب خان کا دورہ جو امریکہ کا تھا وہ بھی ملتوی ہوا۔
پھر اس کے علاوہ جو ہے 1971 کی وار میں بھی امریکہ نے پاکستان پر جو ہے آرم ایمبارگو امپوز کر دیا. تو یہ اگر ہم دور دیکھیں اس میں امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز انتہائی زیادہ کشیدہ رہے, انتہائی زیادہ خراب رہے. اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز اس دور میں کیسے تھے. برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے 1962 اور 1963 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 ڈائیلاگز کے دور ہوئے. ان ڈائیلاگز میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی انتہائی زیادہ کوشش کی گئی, لیکن یہ ڈائیلاگز ناکام رہے اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں 3 جنگیں ہوئیں. پہلی جنگ اپریل 1965 میں سندھ اور گجرات کا مقام رین آف کچھ میں ہوئی, جو کہ بالکل محدود سطح پر تھی. اس کے بعد 6 ستمبر 1965 کو ایک بڑی جنگ جو ہے پاکستان اور انڈیا میں شروع ہوئی, اور دوسری 1971 میں جنگ ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا. تو یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے جو کہ جنگوں سے بھرپور تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں یو ایس ایس آر کے ساتھ اگرچہ ہمارے تعلقات انتہائی زیادہ بہتر رہے, لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یو ایس ایس آر پاکستان سے ناراض ہو گیا. اس کی ناراضگی کی 2 بڑی وجوہات تھیں. ایک وجہ 1969 میں یو ایس ایس آر نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ کیا, جس میں یو ایس ایس آر نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان بھی اس کا ممبر بنے, لیکن کیونکہ اب پاکستان جو ہے کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا, پاکستان نے واضح طور پر انکار کر دیا. اس وجہ سے یو ایس ایس آر پاکستان سے ناراض ہوا. دوسری بنیادی وجہ یو ایس اور چائنا کو جو ہے قریب لانے میں پاکستان نے جو اہم کردار ادا کیا, اس کی وجہ سے یو ایس ایس آر پاکستان کے خلاف ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ 1971 میں سیکیورٹی کونسل میں 5, 6 اور 14 دسمبر کو سیز فائر کی جو درخواستیں پیش کی گئیں, یو ایس ایس آر نے ان تینوں درخواستوں کو 3 دفعہ جو ہے ویٹو کیا, جس کی وجہ سے پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہوا. تو یہ یو ایس ایس آر نے پاکستان کو توڑنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اسی دور کے بالکل آخر میں. اگر ہم دیکھیں مسلم ورلڈ کی صورتحال اس دور میں کیا تھی اور پاکستان کے مسلم ورلڈ کے ساتھ کیا تعلقات تھے, اس دور میں جو ہے پاکستان, ایران اور ترکی نے RCD ریجنل کارپوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنائی, جس کے تحت جو ہے تینوں ممالک نے اپنی جو ہے تجارتی تعلقات کو فروغ دیا. پھر 1965 میں انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان نے اکنامک اینڈ کلچرل کارپوریشن کا آغاز کیا. پھر 1969 میں OIC کا قیام عمل میں آیا اور پاکستان اس کا جو ہے ممبر بنا, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا. تو یہ پاکستان کا جو ہے اوورآل یہ دور تھا جس میں پاکستان نے جو ہے اگرچہ ترقی کی معراج بھی حاصل کی, سیکنڈ ورلڈ یعنی یو ایس ایس آر اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ڈیولپ کیے. اس میں امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈکلائن کا شکار بھی ہوئے, انڈیا کے ساتھ مختلف جنگیں بھی لگی, پاکستان ڈس انٹیگریٹ بھی ہوا. اگر دیکھا جائے پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ فیز انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آنے والی جو ہے فارن پالیسی, آنے والے وقتوں کا جو ہے تعین کیا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.